وحبيبنا ونبينا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. اللهم مولانا صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وذرياته وأهل بيته وعلى جميع أمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا عدد ما تحب ربنا وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ و من والو نے اس پوری دنیا کو اور پوری کائنات کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور آپ کی ذات عالی اور آپ کی شان رفیع اور آپ کی صفات عالیہ کے مقابلے میں کائنات کسی قیمت، کسی حیثیت اور کائنات کوئی درجہ اور کوئی رتبہ نہیں رکھتی. سورج و چاند، سونا اور چاندی، پہاڑ و سمندر، زمین و آسمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. آسمانوں کے سارے تارے آپ کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور زمین کی ساری کانیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وجہ کائنات جناب آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا و ارواح آبائنا و امہاتنا فدا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی وجہ بیان کیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب تک کہ آدمی اپنی ذات سے چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے گا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر خدا تک نہیں پہنچ سکے گا. ہر انسان کو حضور تک چلنا پڑتا ہے. کائنات میں سے کسی اور کی طرف چلنے کی ضرورت نہیں. سورج کی طرف جو انسان چل رہے ہیں غلط چل رہے ہیں، چاند کی طرف جو انسان چل رہے ہیں غلط چل رہے ہیں، زمین و آسمان کی طرف جو انسان چل رہے ہیں غلط چل رہے ہیں. انسانوں کا چاند تک جانا اتنا مفید نہیں بلکہ مضر پڑے گا اگر وہ صحیح طور پر چاند تک نہیں پہنچے. لیکن انسانوں کا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلنا اور آپ تک پہنچنا ہر انسان کے ذمہ ضروری قرار دیا گیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ناخن مبارک میں خدا نے جو قیمتی جوہر رکھا ہے اور آپ کی انگلی کے اشارے میں جو خدا نے طاقت و عظمت رکھی ہے وہ سورج و چاند میں نہیں رکھی ہے.
یہی وجہ ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل نے یہ کہا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دو اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر ایمان لاؤں گا اور میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ نے مینا میں یا مکہ مکرمہ میں یا کعبے میں، کئی مختلف قول ہیں، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، آپ کے اشارے سے اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو جس ذات اقدس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اگر وہ ذات اقدس اشارہ کرتی سورج کی طرف تو سورج 2 ٹکڑے ہو جاتا، اور آسمان کی طرف اشارہ کرے تو آسمان 2 ٹکڑے ہو جائے، اور زمین کی تو کوئی حیثیت نہیں، اگر زمین کی طرف اشارہ کرتے تو زمین 2 ٹکڑے ہو جاتا۔ اور میں عرض کروں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی جس مخلوق کی طرف اشارہ فرمائے، اللہ جل جلالہ نے آپ کے اشارے میں یہ طاقت رکھی، اور آپ کے انگشت مبارک کے اشارے میں یہ طاقت رکھی کہ اس اشارے پر اللہ جل جلالہ اس مخلوق کے 2 ٹکڑے کر دیں، اگر آپ کا اشارہ اس نیت سے ہے کہ 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، ساری کائنات جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کائنات اور موجودات کہلانے کے قابل نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ولادت باسعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو نمونہ بنایا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، مثال اعلیٰ ہے، مثال اعلیٰ۔ جبریل علیہ السلام کو خدا نے نمونہ نہیں بنایا، میکائیل علیہ السلام کو خدا نے نمونہ نہیں بنایا، کسی فرشتے کو خدا نے نمونہ نہیں بنایا، کسی مخلوق کو خدا نے نمونہ نہیں بنایا۔ انبیاء علیہ السلام کو خدا نے اپنے اپنے زمانے میں نمونہ بنایا، مگر پورے عالم، تمام قوموں، تمام اولین و آخرین کے لیے نمونہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے بنایا۔ آپ پر ایمان لانا اور آپ کو مان لینا اور تسلیم کرنا، اور آپ کی ذات پر یقین کرنا، اور آپ کی ذات عالی سے محبت کرنا، اور آپ کی ذات عالی کا ادب کرنا، اور آپ کی ذات عالی کی عظمت اپنے دل میں بٹھانا، یہ ہر انسان کے ضروری ہے جو انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ راستہ بھی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ آج دنیا میں کوئی راستہ نہیں، چاند تک پہنچ کر کوئی خدا تک پہنچے بغیر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پہنچ سکتا، سورج تک پہنچ کر کوئی خدا تک پہنچے تو بغیر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ چاند و سورج تک چاہے نہ پہنچے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پہنچ جاتا ہے، اور آپ کے بارے میں جو حقوق ہے اور آپ کے جو اوامر ہیں، ان اوامر کو اور ان آداب کو اور آپ کی عظمت کو اور آپ کی محبت کو اور آپ کی اطاعت کو اور آپ کے اتباع کو، اور آپ کے بارے میں اللہ نے جو کچھ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میرے نبی کا اتباع کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت میری اطاعت، ان سے محبت میری محبت، ان کی عظمت میری عظمت، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارا کا سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانے کے لیے کہ آپ ہی ہیں تمام انسانوں کی کامیابی کا راز، اور آپ ہی ہیں تمام انسانیت کی نجات کی کنجی، اور آپ ہی ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اللہ کی طرف سے وہ ہستی مقدس اور وہ ذات اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کائنات میں بھیجا تو تمام کائنات کو آپ سے محبت کرنے کو فرمایا، تمام کائنات فرمایا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ کو السلام علیک یا رسول اللہ کہتا تھا، میں اس درخت کو پہچانتا ہوں جو مجھ کو نبوت ملنے سے پہلے السلام علیک یا رسول اللہ کہتا تھا۔ میں ان درختوں اور پتھروں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھا کرتے تھے، اور درخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو تمام فرشتے آپ پر ایمان بالمشاہدہ لائے، اور اس سے پہلے ایمان بالغیب لائے تھے، ایمان بالمشاہدہ لائے تمام فرشتے۔
یوں آتا ہے تمام فرشتوں کو خدا نے جمع کر دیا. خدا نے تمام فرشتوں کو 2 مرتبہ جمع کیا ہے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور ایک جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں. تمام فرشتے جمع کیے ہیں. تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کرو. اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو معراج میں جمع کر. آتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے تو تمام انبیاء علیہ السلام بھی جمع کیے گئے جو کسی کے لیے نہیں جمع کیے گئے، اور تمام فرشتے بھی جمع کیے گئے جو کسی کے لیے نہیں جمع کیے گئے زمین پر اس سے پہلے. اور پھر معراج میں بھی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں معراج میں، اور آسمان کے ہر آسمان کے تمام فرشتے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ. یہ سارے فرشتے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تمام نبیوں کو جمع کیا اور یہ فرمایا تمام نبیوں سے کہ دیکھو میں اپنے محبوب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر تم ایمان لاؤ، اور اگر وہ تمہارے زمانے میں وہ آ جائیں اور وہ دعویٰ کریں بعثت کا، دعویٰ کریں نبوت کا، دعویٰ کریں محبوبیت کا، دعویٰ کریں نجات کلی کا، دعویٰ کریں حیات طیبہ کے اپنے اندر منحصر ہونے کا، وہ یہ دعویٰ کریں کہ میرے بغیر کسی کو جو نبوت کا جو وہ دعویٰ کرے تمہارے سامنے، تمام انبیاء علیہ السلام سے اس کا عہد لیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ اور ان کی مدد کرو گے، ان کے کام میں ہاتھ بٹاؤ گے، ان کے دین کو دنیا میں چمکاؤ گے، ان کی کتاب کو دنیا میں پڑھو گے. موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا، سلیمان علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا، داؤد علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا، حضرت نوح حضرت ہود علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا کہ اے میرے برگزیدہ بندو اور اے میرے نبیوں اور میرے رسولوں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہر ہو اور وہ تشریف لے آویں تو تمہیں ایمان تو ابھی سے رکھنا، لیکن جب وہ آ جاویں تو ان کی مدد تمہارے ذمے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان لانا بھی تمہارے ذمے، مدد کرنا بھی تمہارے ذمے. اور مدد کیا؟ مدد یہ کہ جو کتاب ان پر اتاری جائے اللہ کی طرف سے، اس کتاب کا پھیلانا اور اپنی اپنی امتوں کو پڑھوانا اور اپنے اپنے ماننے والوں کو منوانا. ان کی کتاب کو منوانا پڑے گا، ان کی زندگی پر لانا پڑے گا، ان کا دین کا کام کرنا پڑے گا، ان کا والا کلمہ دنیا میں چلانا پڑے گا، ان کے نام کو دنیا میں بلند اللہ کے نام کے ساتھ کرنا پڑے گا، ان کی اذان دینی پڑے گی. موسیٰ علیہ السلام کو سرکار کی اذان دینی پڑتی اگر موسیٰ علیہ السلام آج دنیا میں ہوتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دینی پڑے گی. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو اسی واسطے اٹھا لیا ہے چوتھے آسمان پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا نبی الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا چوتھے آسمان پر زندہ. اور یہ تو عیسائیوں کا، کرسچنوں کا کہنا بالکل بے بنیاد اور بے سود اور بے دلیل اور بے حجت کے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل رفعہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی دی، نہ مطلق قتل کیا، نہ سولی کے ذریعے قتل کیا، نہ قتل نہ صلب، سب جھوٹ ہے ان کے. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور کیوں اٹھایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام نبیوں سے ایک دفعہ وعدہ لیا تھا ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا تمہارا بھی ضروری ہے، جہاں خدا پر ایمان لاؤ وہاں میرے محبوب پر بھی ایمان لاؤ. جہاں یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر وہ آ جائیں تمہارے سامنے تو تم کو مدد کرنی پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا رکھا ہے اور محفوظ کر رکھا ہے چوتھے آسمان پر، کہ جب دنیا میں بے دینی اور بے ایمانی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی اور آپ کا اتباع دنیا سے ختم ہو جائے اور آپ کی کتاب کو لوگ نہ پڑھیں اور نہ چھوئیں
اور آپ کی زندگی اختیار نہ کریں اور آپ پر ایمان لانے کو اور آپ کی تعظیم و ادب کو اور آپ کی محبت کو ذریعہ نجات نہ سمجھیں، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آ کر قیامت سے پہلے پہلے ایک آخری کوشش فرمائیں گے انسانوں میں کہ تمام انسانوں کو متوجہ کریں گے کہ اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کی حکومتوں اور اے دنیا کے انسانوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو اور ان کی کتاب کو مانو اور ان کے طریقے زندگی کو مانو اور ان کے طریقے پر اپنی زندگی ڈھال کر چلو تو خدا تم کو کامیاب فرما دے گا، بغیر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر میرے بھی پیچھے چلو گے تو تم کامیاب نہیں ہوگے، بلکہ میں بھی ان کے پیچھے چلنے کے لیے آیا۔ کیا فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ کیا فرمائیں گے کہ میں بھی انہی کے اتباع کے لیے آیا، میں بھی انہی کے اتباع کے لیے آیا۔ چنانچہ ایک زمانے میں، اب جو زمانہ آ رہا ہے اس امت پر بڑا سخت آ رہا ہے، اس امت پر جو زمانہ آ رہا بڑا سخت، اس امت پر زمانہ بڑا سخت۔ اب وہ کیا کہ یہ امت انتہائی انتشار میں اور انتہائی ضعف میں اور انتہائی بے سر و سامانی میں، باوجود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اور باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے اور باوجود بے انتہا مقدار میں دنیا میں ہونے کے، اس کے باوجود یہ امت انتہائی کمزور ہو جائے گی۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے گئے ہیں کہ میری امت اخیر زمانے میں کمزور ہو جائے گی، کبھی کمزور نہیں ہوگی، اخیر زمانے میں کمزور ہوگی۔ ایک مرتبہ فرمایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عنقریب وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ تمام دنیا کے انسان ایک دوسرے کو آواز دیں گے اور پکاریں گے اور یوں کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھا جاؤ، لقمہ بنا لو، لقمہ ہضم کر لو۔ ستداعی علیکم الامم، امتیں تم پر تداعی کریں گی۔ روس کہے گا امریکہ سے کہ امت محمدیہ کو کھا لو، اور امریکہ کہے گا روس سے امت محمدیہ کو کھا لو، برطانیہ کہے گا فرانس سے کہ امت محمدیہ کو کھا لو، اور فرانس کہے گا برطانیہ سے امت محمدیہ کو کھا لو، اور دنیا کے اور ہندو کہے گا تمام دنیا کے انسانوں سے کہ آؤ ان مسلمانوں کو کھا لو، اور سکھ کہے گا ہندوؤں سے کہ آؤ ان کو کھا لو، اور چین کہے گا دنیا سے کہ آؤ ان کو کھا لو۔ تمام دنیا کے انسان یہ کہیں گے کہ مسلمان کو کھا لو، اور ایسے کھا لو جیسے دسترخوان پر کھانا رکھا جاتا ہے، جیسے دسترخوان پر کھانا رکھا جاتا ہے اور دسترخوان پر کھانا رکھ کر بلایا جاتا ہے، آئیے کھانا کھائیے، آئیے کھانا کھائیے، آؤ دسترخوان چل رہا ہے کھانا کھاؤ، یعنی آؤ مسلمان موجود ہے لقمہ بناؤ، آؤ مسلمان موجود ہے لقمہ بناؤ۔ یہ مسلمان کی حالت کب ہوگی؟ مسلمان کی حالت اس زمانے میں ہوگی یہ ضعف کی کیفیت باوجود اس کے کہ ان ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے رب اللہ ہے، اور ہمارا دین اسلام ہے، اور ہماری کتاب قرآن ہے، اور ہمارا قبلہ کعبہ ہے۔ تمام ذاتوں میں اللہ سب سے بڑا، اور تمام نبیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے، اور تمام قبلوں میں کعبہ سب سے بڑا، اور تمام کتابوں میں قرآن سب سے بڑی، اور تمام دینوں میں اسلام سب سے بڑا جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ 5 بڑوں کے ساتھ ہیں ہم، سب سے بڑا اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد بڑے، اور اللہ کی کتاب سب سے بڑی، اور ہمارا کعبہ قبلہ سب سے بڑا، اور دین اسلام سب سے بڑا۔ لیکن میرے بھائی امت ضعیف ہو جائے گی۔ 5 بڑوں کے ساتھ ضعف کے کوئی معنی نہیں، مگر ضعف کی وجہ یہ ہوگی کہ امت نام رکھے ہوگی، نام جانتی ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آنکھ بند کر کے نہیں چلے گی۔ تقلید اس طرح کرے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع اس طرح کرے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے جو کچھ فرما دیا حق ہے، اور آپ کے کہے کے علاوہ باقی سب ناحق ہے، یہ سب ویسے ہی ہے، جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے۔ جب امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور آپ کی سنتوں اور آپ کی شریعت اور آپ کے دین اور آپ کی کتاب اور آپ کے کعبہ مانتی ہے، منہ کبھی نہیں کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتی ہے مگر سنت پر نہیں چلتی، اللہ کو مانتی ہے مگر اللہ کی عبادت نہیں کر رہی، دین کو مانتی ہے لیکن اسلام پر چل نہیں رہی، کعبہ کو مانتی ہے مگر نماز پڑھ کے منہ ادھر نہیں کر رہی، منہ کسی اور طرف ہے۔ تو جب قائل تو ہوں کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے لیکن پیٹ پھیر کر پوری زندگی گزاری جائے،
قائل ہوں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام و پیشوا اور سب سے بڑے ہیں، ان کے بغیر کام نہیں چلنے کا، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ حوض کوثر پر، نہ پل صراط، نہ جنت کے دروازے پر، نہ جنت کے اندر، بغیر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آج سے لے کے جتنی منزلیں فردوس اعلیٰ تک آ رہی ہیں، کسی منزل میں بغیر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں چلے گا۔ مانتے تو یوں ہیں اور کہتے یوں ہیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے پوری زندگی گزاری جا رہی ہے۔ آپ کہیں ادھر چلو ہم ادھر چلیں، آپ کہیں یہ بولو ہم یوں بولیں، آپ کہیں یہ پڑھو ہم کچھ اور پڑھیں، آپ کہیں میرا علم سیکھو ہم کسی اور کا علم سیکھیں، آپ کہیں میری کتاب پر زندگی لاؤ ہم کسی اور کتاب پر زندگی لائیں۔ جب ہماری ہر چیز بدل جائے عملی طور پر تو امت ضعیف ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ امت کمزور ہوگی۔ جب امت کمزور ہوگی تو تمام دنیا کے انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھانے دوڑیں گے، کھانے لقمہ بنانے دوڑیں گے۔ ایک صحابی نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس زمانے میں امت اتنی تھوڑی اور کم ہوگی کہ لقمے کی طرح ہلکی پھلکی ہوگی؟ دسترخوان لمبا چوڑا، کھانے والا لمبا تگڑا، لیکن لقمہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، تو کیا امت تعداد میں کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، فرمایا نہیں، بہت ہوں گے، میری امت بہت ہوگی، بے انتہا ہوگی، لیکن ان میں وہن پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ کیا پیدا ہو جائے؟ یاد رکھیے اس لفظ کو، وہن پیدا ہو جائے، وہن، واو چھوٹی ہاں نون، وہن پیدا ہو جائے۔ وہن کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ وہن کسے کہتے ہیں؟ وہن، وہن کی تعریف فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہن کہتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت فرمایا دو باتیں وہن کہلاتی ہیں۔ دنیا کے مال و متاع سے اتنی محبت ہوگی کہ اس کی محبت غالب ہوتی چلی جائے گی، دنیا کی محبت، اور موت کو ناپسند کرنا، موت کی کرائی، کہیں مر نہ جائے، اللہ کے راستے میں کہیں مر نہ جائے، دین پر چلتے چلتے کہیں مر نہ جائیں، دین پر چلتے چلتے کہیں مر نہ جائیں، ایمان کی بات کہتے کہتے کہیں مر نہ جائیں۔ اے موت کا خوف، موت کی کراہیت، موت کی کراہیت اور دنیا کی محبت، یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو جب امت اس حال میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اتارے گا۔ کون اتارے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے جبکہ حضرت مہدی دجال سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے، اور جو امت محمدیہ تیار ہوگی ان کو ساتھ لیں گے۔ آ جاؤ تم بھی، آ جاؤ تم بھی، آ جاؤ تم بھی، آ جاؤ۔ باورچی تیار ہوگا تو اس کو ساتھ لے لیں گے، حجام تیار ہوگا تو اس کو ساتھ لے لیں گے۔ جو بھی امت محمدیہ مرحومہ میں ایمان کے اس مقام پر پہنچ کر وہ تیار ہو جائے گا، اس کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مہدی ان کو ساتھ لے لے گا۔ میرا بیٹا امام مہدی جو ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ وجعل الجنۃ مأواہ ومثواہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حسنی ہوں گے، سادات حسنیہ میں سے حضرت مہدی ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ وہ تیاری کر رہے ہوں گے یہودیوں کو سے لڑنے کی، اسرائیل سے لڑنے کی، فلسطینی یہودیوں سے لڑنے کی۔ نہر اردن کے پیچھے ہوں گے یہودی، نہر اردن کے آگے ہوں گے، اس طرف ہوں گے سمندر کی طرف، اور یہ اس طرف ہوں گے صحرا کی طرف، اور تیاری اس بات کی ہو رہی ہوگی کہ لڑائی لڑی جائے، کیونکہ جب تک یہ یہودی دنیا میں رہے گا کوئی شخص حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور کعبے کی طرف صحیح طور پر نہیں آ سکے، اور دنیا میں جتنے فتنے یہ لا رہا، تو اس وقت حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تیاری کر رہے ہوں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا یہ طے ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے یہ طے ہے کہ مسیح دجال کو قتل کرنے کے لیے مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ الصلاۃ والسلام وعلی نبینا الصلوات والتسلیمات، یہ تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر دو فرشتوں کے کندھے پر یا پر پر دست مبارک رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور اتر کر فرمائیں گے سیڑھی لاؤ سیڑھی لاؤ،
نماز کی حضرت مہدی تیاری کر رہے ہوں گے اس مسجد میں، دیکھیں گے تو پہچان لیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور تصویر، فوٹو تو نہیں آیا، فوٹو تو ان کا غلط ہو سکتا ہے، فوٹو تو نہیں آیا، مگر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور تصویر لفظوں میں کھینچی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ایسی ہوگی، اور آپ نے صحابہ سے بتلایا تمہارے میں سے فلانے کی شکل میں، تمہارے میں سے فلان، موسیٰ علیہ السلام فلانے کی شکل کے، ابراہیم علیہ السلام میری شکل کے، ابراہیم علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میری شکل کے، اور موسیٰ علیہ السلام فلانے کی شکل کے، اور عیسیٰ علیہ السلام فلانے، صحابہ کو بتلایا کس کی شکل، اور پھر بتلایا حدیث میں کہ یہ آپ کی علامتیں ہوں گی، چانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہی علامتوں سے جو حدیث میں ہوگی پہچانا جائے گا اور بلایا جائے گا۔ امامت کا وقت قریب ہوگا، عصر کی نماز غالباً ہوگی، جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی فرمائیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اگرچہ ہماری ہی مدد کے لیے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، کتاب، کعبہ، امت اور آپ کی رسالت کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، تو لیکن آپ تو نبی ہیں، نبی تو افضل ہوتا ہے تمام امتوں سے، لہذا آپ افضل ہیں، امام افضل کو ہونا چاہیے، آپ امامت کے لیے بڑھیے۔ تو کیا فرمائیں گے؟ مسلم شریف کی روایت، کس کی روایت ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے الامام منکم، الامام منکم، امام تمہیں میں سے ہوگا، امام تمہیں میں سے ہوگا۔ چانچہ حضرت مہدی کو آگے بڑھا دیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور فرمایا کہ میں اس لیے اس وقت امامت نماز اور امامت عبادت کے لیے نہیں آیا ہوں، امام تو تمہارے ہی ہوگا، اس امام کے پیچھے میں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا عصر کی نماز اس کے پیچھے، لیکن میں دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں، اور دجال کو جب تک قتل نہیں کر لوں گا تب تک میں اور کوئی کام نہیں کروں گا، جب تک دجال نہیں قتل ہوگا دنیا سے فتنے نہیں ختم ہوں گے، اور دنیا کے امتحانات نہیں ختم ہوں گے، اور امت کی پریشانی نہیں ختم ہوگی، یہ امت کو بے انتہا پریشان کرنے والا ہے۔ کہ بھائی کچھ سمجھ آ رہی بات آپ نے؟ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی اور غالباً دوسرے دن لڑائی شروع ہو جائے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی سے بڑھ کر دجال یہودی جو یہودیوں میں سے ہوگا، دجال کو جا کر آپ اپنے خنجر یا کسی چیز سے مار دیں گے۔ فرمایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر جلدی نہ کریں اور اجلت سے کام نہ لیں تو عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے اتنی روحانی طاقت اور اتنی ان کے دم میں طاقت اور اتنی ان کی پھونک میں اثر بھر رکھا ہے کہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے دجال کو نہ مارتے، قتل نہ کرتے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک ہی سے نمک کی طرح پگھل کے ختم ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں، دم عیسیٰ میں اتنی طاقت ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی روحانی طاقت اور اپنی جسمانی طاقت اور اپنی نبوی طاقت لے کر اس دنیا میں آئیں گے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سنبھالنے، امت کو سنبھالنے، اور امت کے سب سے بڑے دشمن جو اس وقت ہوں گے دجال، جب ہوگا دجال، اس کو قتل کرنے اور ختم کرنے اور امت کے لیے راستہ کھولنے۔ چانچہ پوری امت کا راستہ کھل جائے گا، جتنے کرسچین اور عیسائی ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اور آپ کی وہ دعوت دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے کرسچینوں اور اے عیسائیوں، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں عیسیٰ کہہ رہا ہوں، میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ، میں مریم کا بیٹا ہوں، میں مریم کا بیٹا ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں کہہ رہا ہوں۔ پرزور دعوت اٹھائیں گے اس دنیا میں، اور تمام کرسچین اگر پہچان لیں گے اور اکثر پہچان لیں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی کتاب والوں میں سے، اور کتاب والوں سے مراد یہاں عیسائی ہیں، آگے میں بتلاؤں کس دلیل سے، عیسائیوں میں سے کوئی نہیں بچے گا جو ایمان نہ لائے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں کہہ رہا ہوں۔ پرزور دعوت اٹھائیں گے اس دنیا میں، اور تمام مہدی پر جڑ جائیں گے سارے مسلمان، سب کا اختلاف ختم، انتشار ختم، سب ختم، سب عیسیٰ علیہ السلام پر مہدی پر جڑ جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب دجال کو قتل کر چکیں گے تو جتنے یہودی ہوں گے دنیا میں
اگر ایک آدھ مسلمان ہوا تو ہوا، باقی سب کو قتل کریں گے۔ چانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس پتھر کے پیچھے یا جس درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپے گا تو وہ پتھر کہے گا ایھا المسلم ورائی یہودی اقتل، خلفی یہودی اقتل۔ ہر پتھر اور درخت میں سے آواز آئے گی، اللہ اپنی قدرت سے درخت کو پتھر کو آواز دے دیں گے، قوت ناطقہ دے دیں گے، اور وہ گفتگو کرے گا اے مسلمان، اے محمد، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ماننے والا اور امت میں شمار ہونے والا، آؤ میرے پیچھے یہودی قتل کرو۔ میرے بھائی یہودی تو دنیا سے ختم ہو جائیں گے، فتنے کی جڑ تمام دنیا میں یہودی ہیں، فتنے کی جڑ ختم ہو جائے گی، عیسائی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کو لے کر تمام دنیا میں، جبکہ تمام دنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف اپنے دین میں پیش کیا تھا اس انصاف کے خلاف تمام دنیا ظلم سے بھری ہوگی۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بیٹا مہدی آئے گا یملأ الارض عدلا لیملأ الارض عدلا کما تملأ جورا وظلما او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ فرمایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری روئے زمین ظلم سے اور جور سے اور ناانصافی سے بھری ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے اور حضرت مہدی کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تمام ظلم اور جور ہوگا، لیکن یہ حضرات دونوں مل کر ایک نبی اور ایک ولی، ایک نبی اور ایک امتی، اور ایک نبی اور ایک اہل بیت، ایک رسول اور ایک اہل بیت، یہ دونوں مل کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی، عظمت، محبت، اطاعت، آپ کی کتاب کی عظمت، محبت، اطاعت، اللہ اکبر کی عظمت، محبت، اطاعت، قبلے کی طرف تمام دنیا کا منہ کرا دیں گے۔ قبلے کی طرف تمام دنیا کا قبلے کعبے، ساری دنیا کعبے کی طرف منہ کر رہی۔ اب تو منہ کسی کا پیرس کی طرف، کسی کا لندن کی طرف، کسی کا نیو یارک کی طرف، کسی کا فلانے کی طرف، کسی کا ٹوکیو کی طرف، کسی کا ٹوکیو کی، آج تو مختلف طرح ہمارے قبلے بن گئے ہیں۔ اللہ ہمارے ان قبلوں کو ختم کرے یا ان قبلوں کو صحیح کرے، قبلوں ہی کو صحیح کر دے۔ میرے بھائی تمام دنیا کا منہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کا منہ کعبے کی طرف کرا گئے تھے۔ آپ اپنے زمانے کے یہودیوں کا اور اپنے زمانے کے عیسائیوں کا اور اپنے زمانے کے مشرکین کا اور اپنے زمانے کے ملحدین و دہریین کا سب کا منہ کعبے کی طرف کرا گئے، اور سب کا ایمان اپنی ذات پر کرا گئے، اور اپنے کو وسیلہ نجات و حیات قرار دے گئے، اور یوں فرما گئے کہ میرے بغیر کسی کا کام نہیں چلنے کا، میرے بغیر کسی کا کام نہیں چلنے کا۔ اور جو یہودی نہیں مانا یا مارا گیا یا نکالا گیا، اور جو عیسائی نہیں مانا یا مارا گیا یا دبایا گیا، لیکن باقی جتنے یہودی و عیسائی تھے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، میں درجہ بدلاؤں؟ میرے بھائی آپ کا درجہ کوئی بدلا نہیں سکتا، آپ کا مرتبہ کوئی بدلا نہیں سکتا۔ ایک عرب تھا مصری، وہ تقریر کر رہا تھا سیرت النبی پر، صاحب مجھے تو اس کا بیان آج تک یاد ہے۔ اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی رب ارینی انظر الیک، اے میرے پالنہار مجھے دکھلا دیجئے آپ اپنے آپ کو، اے خدا مجھے اپنے آپ کو دکھلا دیجئے، میں آپ کو دیکھوں گا۔ خدا نے فرمایا لن ترانی، کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے ناز والے، بڑے بہت ہی اللہ تعالیٰ سے بار بار تقاضا کرتے، اے اللہ دکھلا دیجیے، اے اللہ اپنا زیارت کرا دیجیے، اے اللہ اپنی زیارت۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا اے موسیٰ تم مجھے دیکھنا ہی چاہتے ہو، اچھا ٹھہرو، اے موسیٰ اتنا کرو کہ میں اپنے کو تو بعد میں دکھلاؤں گا، پہلے میں ایک تجلی اس پہاڑ پر پھینکتا ہوں، اپنی تجلی، اپنے جلوے کی تجلی، اپنے جلوے کی تجلی، اپنے نور وجہ کی تجلی، نور وجہ کی ایک چمک میں اس پہاڑ پر جو جبل طور ہے اس پر پھینکتا ہوں۔ اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو ممکن ہے کہ تم دنیا میں مجھ کو دیکھ سکو اے موسیٰ علیہ السلام۔ بس جناب موسیٰ علیہ السلام کہا اے خدا ضرور اپنی تجلی ڈالیے۔ فلما تجلی ربہ للجبل
جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور وجہ کی چمک کی ایک کرن پہاڑ طور پر ڈالی تو وہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزے ریزے ہو گیا. جعلہ دکا, وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی تاب نہیں لا سکا. آج جو دنیا کے دہریے یہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمانوں سے, ہم خدا کو جب مانیں گے جو خدا کو دکھلاؤ, خدا پاک کی قسم اگر خدا کو دکھلا دے تو کوئی زندہ نہیں رہے گا. یہ زمین و آسمان پھٹ کے ختم ہو جائیں گے اور یہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزے ریزے ہو جائے گا. یہ سوال جو یہ کر رہے ہیں یہ ناسمجھی سے کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے, کوئی مخلوق ہوتا ہے کہ اس کی زیارت کر لو تو کافی ہو جائے. ارے اللہ جس کی چٹکی میں ساتوں زمین و آسمان ہے, جس کی چٹکی میں, ارے جس کی چٹکی میں ساتوں زمین و آسمان ہے. چٹکی کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود حدیث شریف میں لفظ آیا ہے, ورنہ چٹکی کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے. ارے ورنہ اس سے کم ساتوں زمین, السماوات مطویات بیمینی والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی. میرے بھائی یہ ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی دست مبارک میں اس طرح سے ہیں کہ جس طرح چاہے کریں. اور تمام انسانوں کے دل انبیاء علیہ السلام کے, اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دنیا بھر کے اچھے برے انسانوں کے دل حق تعالیٰ شانہ کی چٹکی میں. ان قلوب عباد الرحمن فی اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی جو کہتے ہیں لوگ, اب ہمارے ہندوستان میں ایک روسی خیال کہنے لگا ہم خدا کو ماننے کو تیار ہے دکھلا دو, ہم جنت ماننے کو تیار ہے دکھلا دو, جہنم ماننے کو تیار ہے دکھلا دو. ارے عقل مند سے کہو اگر جہنم کا ایک شعلہ بھی دیکھ لو گے سب جل کے ختم ہو جاؤ گے. ایک شعلہ ساری کائنات کو جلانے کے لیے کافی ہے, اس لیے نہیں دکھلایا جائے گا. سچا مان کے بات مان لو. مخبر صادق جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کو مخبر صادق مان کر ان کی خبروں پر یقین کر لو. ان حضرات انبیاء علیہ السلام کی خصوصاً جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پر تصدیق کرو, ان کو سچا مان کے بات مان لو. اگر یہ کہنے پائے کہ دکھلا دو تو خدا کو دکھلانا تو بہت مشکل, جنت کو دکھلانا اور بھی مشکل. کیونکہ جنت کی ایک خوشبو آتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک حور اپنی کانی انگلی اس آسمان کے نیچے کر دے تو سورج کالا, چاند بے نور اور سارے لوگ بے ہوش ہو کر مر جاتے ہیں. میرے بھائی یہ دنیا متحمل نہیں ہے خدا کے جلال و جبروت کی اور خدا کے حیبت کی اور خدا کے سبحات وجہ کی اور خدا کے نور کی تجلی کی. یہ دنیا برداشت نہیں کر سکے گی, سب ختم ہو جائے گی. جبریل علیہ السلام میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جہاں سبحات وجہ ہے وہاں تک پہنچ سکے. مگر موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش میں آئے فلما افاق قال تبت, فرمایا کہ میں نے توبہ کی. اے خدا میں سمجھ گیا کہ آپ جو نہیں دکھلا رہے اپنے آپ کو تو ہم کائنات و مخلوقات پر شفقت کی وجہ سے, کیونکہ اگر آپ اپنے جلال و حیبت کو دکھلا دیں اور اپنے نور سبحات کو دکھلا دیں اور اپنے سبحات و وجہ کی زیارت کرا دیں تو ہم سب جل کے خاص ہو جائیں. ہم سب جل کے, یہ آپ نے مہربانی فرمائی ہم پر جو نہیں دکھلا رہے, ورنہ ہم ایک بھی زندہ نہ رہے. تو میں نے توبہ کی. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یہاں تو یہ کیا کہ میں تمہیں نہیں دکھلاؤں گا, اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا نہیں مانگی رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب مجھے آپ اپنے کو دکھلا دیجئے میں دیکھوں گا. سرکار نے دعا مانگی, مگر اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا جبریل علیہ السلام کو اور یہ فرمایا اے جبریل و میکائیل جاؤ اور میرے پیارے کو بلا لاؤ. لو جی بلا لاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو یا کوئی فرشتہ نہیں آیا کہ اے موسیٰ چلو خدا بلا رہا ہے, زمین پر نہ دیکھ سکو تو چلو آسمان پر دیکھو, زمین پر نہ دیکھ سکو تو چلو وہاں چل کے دیکھو. نہیں بھیجا. مگر اللہ تعالیٰ نے بغیر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی نہیں مانگی رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب دکھلا دیے مجھ کو کہ میں آپ کو دیکھوں, نہیں فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ اپنے محبوب کو. بھیجا جبریل و میکائیل علیہ السلام کو, جا کے انہوں نے ام ہانی کے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اور شرح صدر, شق صدر کیا. کیا کیا؟
شق صدر کیا، اور شق صدر کرنے کے بعد اس کے اندر ایمان اور حکمت، اور اس کے اندر زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا، قلب مبارک کو، اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور ایمان و حکمت اس کے اندر بھر کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں نے اسے بند کر دیا۔ آپ فوراً آپ دیکھ رہے ہیں فوراً آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ تو آج معمولی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ کیوں صاحب؟ آج سن کر دیتے ہیں لوگ اور کاٹ دیتے ہیں، وہ دیکھتا نہیں رہتا میرا زخم کاٹا جا رہا۔ یہ تو بغیر سن کے اللہ کو قدرت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر اور قلب مبارک میں جو چاہے بھر دے۔ جہاں آپ فرما رہے میں نے دیکھا کہ فرشتہ آیا اور اس نے ہاتھ لگایا تو میرا سینہ کھل گیا، میرا دل نکال لیا، میرا قلب مبارک نکال لیا، اور اس کو جنت کا تشلا لائے تھے اور اس کے اندر زمزم کا پانی بھرا تھا، اور اس میں دھویا میرے دل کو دھویا، اور اس میں ایمان و حکمت بھری۔ کیا بھری؟ ایمان و حکمت بھری، اور اس کے بعد ملا دیا، ٹھیک ہو گیا، میں کھڑا ہو گیا، چلنے پھرنے لگا، کوئی نہ آثار، نہ نشان، نہ ٹانکے، نہ ٹانکوں کا داغ، نہ نشان، کوئی چیز کہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دھار تھی بالوں کی، اس کے نیچے وہ دھار تھی، لیکن بہرحال حدیثوں سے نہیں معلوم ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر مبارک میں نشان شق صدر کا پڑا تھا۔ اب اس کے بعد وہاں سے اب دونوں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام براق لائے تھے، براق کو سوار، سرکار نے براق کی تصویر کھینچی ہے، تصویر فوٹو کے معنی میں نہیں، لفظوں میں، کہ براق دلدل کے قریب، خچر کے برابر، گھوڑے سے کم، گدھے سے بڑا ایک سواری آئی اور جنت کی آئی، اور اس پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار کیا گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف کی، ایسی ویسی روایتیں نہیں، کچی بڑی پکی روایت ہے اس معراج کی، کہ حضور پاک صاحب فرماتے ہیں کہ وہ براق وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا جہاں اب تک اس کی نظر جاتی تھی۔ تو خیر میں معراج شریف بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے اللہ مجھے اپنی زیارت کرا دے، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اور پھر بلایا بھی نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں فرمایا کہ اے اللہ مجھے اپنی زیارت کرا دے، کیونکہ آپ تو ایمان بالغیب پورا رکھتے تھے، آپ کو کیا ضرورت تھی، آپ کا یہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ نے خود ہی 2 فرشتے بھیج کر آپ کو بلایا کہ میں اپنے نبی کو اپنی زیارت کرا دوں۔ اس میں تو اختلاف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار معراج میں ہوا یا نہیں ہوا، لیکن تھوڑے لوگ مختلف ہیں، اکثر صحابہ، اکثر تابعین، اکثر ائمہ، جمہور امت، علماء سلف، علماء خلف اس بات کے قائل ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت عائشہ قائل نہیں، حضرت ابن عباس قائل نہیں، ایک دو صحابی اور ایک دو صحابیہ، ان 2-4 کے متعلق تو بخاری وغیرہ میں اور صحیح ستہ میں ملتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو قیامت میں معراج میں نہیں دیکھا، قیامت نہیں، معراج میں نہیں دیکھا، صرف بعض صحابہ اور بعض صحابی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں، مگر اکثر صحابہ، اکثر تابعین، اکثر ائمہ، علماء امت، جمہور سلف و خلف، میں نے خود دیکھا ہے کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے کہ علماء سلف و خلف، جمہور امت، اکثر صحابہ اور اکثر تابعین اس بات کے قائل ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھا، بات چیت کی اور بات ہوئی اور قریب، قرب انتہائی زیادہ، اور تکلم ہوا، گفتگو ہوئی، اور زیارت بھی ہوئی، دیدار الہی بھی نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوئی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسی معراج کو ایمان کے بعد نماز میں اس جسمانی اور روحانی معراج کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو نماز میں معراج والی کیفیت عطا فرمائی۔ آتا ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھے گا اور جو انسان نماز پڑھے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، کسی اور نبی کے مطابق نہیں، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سچے دل سے لائے گا اور آپ سے سچی محبت کرے گا اور آپ کی سچی اطاعت کرے گا اور نماز آپ کی سنت کے مطابق پڑھے گا اور آپ کے کعبے کی طرف وہ کرے گا، جو فرماتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معراج نصیب کرے۔ کیا نام ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، صلاۃ معراج ہے مومن کے لیے، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب نماز مومن کی معراج؟ مومن کی معراج کا مطلب یہ ہے کہ معراج میں 3 باتیں تھیں۔
اللہ پاک کو دیکھنا، اللہ پاک کے پاس ہونا، اللہ جل جلالہ سے بات کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نماز میں تینوں باتیں رکھی۔ کیا باتیں رکھی؟ تینوں باتیں۔ ہم کلامی کا شرف بھی، قرب کا سبب بھی اور دیدار کا سبب۔ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی نماز تو اس طرح پڑھے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ چانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو یہ تصور میں لائے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سجدے میں جانے کی وجہ سے سب سے زیادہ اقرب ما یکون العبد وهو ساجد، سب سے زیادہ قریب بندے کے اللہ تعالیٰ بندے کے ہوتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ تو نماز قرب کا سبب، اور نماز رویت کا تصور و مراقبہ، اور نماز تکلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو تعالیٰ نے کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ یہ کہتا ہے خدا فرماتا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ یہ گفتگو ہو رہی، یہ کیا ہو رہی؟ یہ گفتگو۔ بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، خدا نے فرمایا اے میرے بندے تو نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے مجھ پر ثنا بھیجی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے میری تمجید و بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور ہم تجھی سے مدد مانگیں گے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد تو میرے لیے ہے اور ایاک نستعین میرے بندے کے لیے۔ اس آیت کے دو جز ہیں، ایک ایاک نعبد وہ فرماتے ہیں تو میرا حق ادا کیا اس نے، اور ایک ایاک نستعین کہ اپنی ضرورتوں میں مجھ سے مدد مانگ رہا۔ تو ایاک نستعین میرے بندے کے لیے اور ایاک نعبد میرے لیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، خدا فرماتا ہے یہ تینوں آیتیں جس میں بندے نے مجھ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھ کو سیدھی راہ چلا، مجھ کو سیدھی راہ پر باقی رکھ، مجھ کو سیدھی راہ دکھا، مجھ کو ان کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعامات فرمایا، نبیوں کا اور صدیقین کا اور شہداء کا اور صالحین کا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے خدا نبیوں والا، سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا اور شہیدوں والا اور صلحاء والا اور صدیقین والا راستہ ہمیں دکھلا دے، اور اے خدا ان کا راستہ مت دکھلا یہودیوں کا، نصرانیوں کا، مشرکوں کا، ملحدوں کا، کمیونسٹوں کا، اللہ ان کا راستہ مت دکھلائے۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ میں یہ کہتے ہیں کمیونسٹ کا راستہ مت دکھلا۔ کس کا راستہ نکلا؟ کس کا نہ دکھلا؟ کمیونسٹوں کا میں صاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل اسی کا زور ہے، آج کل اسی کا زور ہے، ساری دنیا کمیونزم کی طرف جا رہی، کمیونسٹ ہوتی جا رہی، آج کل زور اسی کا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ تعالیٰ اے اللہ جن پر تیرا غضب ہو یا جو گمراہ ہو ان کا راستہ۔ اب ضالین میں یہود، مغضوب علیہم میں یہود اور ضالین میں نصارہ، اور بعض روایتوں میں آتا ہر غیر موحد، ہر غیر مسلم، ہر وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ سب اس میں داخل ہے، ضالین میں اور مغضوب علیہم میں۔ ان میں میرے بھائی جو انکار کرے، جو نیچری بنے، جو دہریت اختیار کرے، جو کہے کہ اللہ اللہ نہیں ہے، خدا نہیں، رسول نہیں، نہ خدا کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ کتاب کو مانے، نہ کعبے کو مانے، نہ اسلام کو مانے، وہ سارے کے سارے مغضوب علیہم اور ضالین میں آ گئے۔ کہتا ہے بندہ جب میرا جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا،
ان کی راہ چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ انعام کن پر ہوا؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کا انعام ان لوگوں پر ہوا جو انبیاء علیہ السلام ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن میں سرتاج ہیں، اور صدیقین ہیں جن میں صدیق اکبر سب کے سرتاج ہیں، اور شہداء ہیں جن میں حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، اور صالحین ہیں جن میں جتنے صالحین جن میں اویس قرنی، امام حسن بصری، اویس قرنی اور سعید اور محمد بن باقر اور جناب امام زین العابدین، یہ سب صلحاء میں سے ہیں اور ان کے سرتاج ہیں. گویا ان سب کے راستے پر، تمام اولیاء کے راستے پر، تمام صالحین کے راستے پر، اور تمام شہداء کے راستے پر، اور تمام صدیقین کے راستے پر، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے راستے پر یہ خدا ہم کو چلا. اور کس پر نہ چلا؟ یہودیوں کے راستے میں نہ چلا، نصارہ کے راستے میں نہ چلا، کرسچینوں کے راستے میں مت چلا، امریکی راستے میں مت چلا، روسی راستے میں مت چلا، جاپانی راستے میں مت چلا، چینی راستوں میں مت چلا، جرمنی راستوں میں مت چلا، فرانسیسی راستوں میں مت چلا. یہ سب داخل ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بالاجمال ہے اور تفصیل ان سب کی اس زمانے میں جو ہے وہ سب داخل ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور جو مانگ رہا میں دوں گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا میرے دوستوں بزرگوں کہ حق تعالیٰ شانہ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ بڑھایا ہے، اتنا مرتبہ ہے کہ ہم لوگ پہچان نہیں سکتے، ہم لوگ تو دیکھ بھی نہیں سکتے کتنا مرتبہ ہے. ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ دکھلا دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھلایا اور سرکار کو بلا کے دکھلایا. اب وہی عربی مصری کہتا ہے، میں اسی کی تقریر سنا رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ حاشیہ لگا کر. اس کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرا سینے کا شرح فرما دیجئے، میرا سینہ کھول دیجئے. یہاں تو خدا یہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی تو خدا فرماتا ہے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری، اے موسیٰ میں نے تمہارا سوال پورا کر دیا اور میں تمہارے صدر کو شرح کر دوں گا، انشراح صدر کر دوں گا. مگر خدا قرآن میں کیا فرماتا ہے اپنے پیارے نبی کے بارے میں؟ الم نشرح لک صدرک، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدر کو شرح نہیں کر دیا؟ لیجیے، یہاں دعا نہیں مانگنی پڑی، سوال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے خود مہربانی فرما کر اور فضل فرما کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر کا شرح کر دیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرح صدر بھی میں نے کر دیا بغیر آپ کے مطالبے کے، بغیر آپ کی دعا کے، شرح صدر بھی کر دیا اور مسئلہ بھی آسان کر دیا اور آپ کے بوجھ کو بھی ہلکا کر دیا. آپ پر بوجھ نہیں پڑے گا اس کام کا، اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کا بوجھ نہیں پڑے گا، بوجھ بھی ہلکا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے ساتھ آسانی اور سہولت و عافیت پیدا فرمائے. تو یہ نکلا. اور قیامت میں کیا کریں گے خدا؟ سرکار دو عالم سے مرتبہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مرتبہ جو پتہ چلے گا اولین و آخرین کو اور یہود و نصارہ کو، یہود و نصارہ کو اور ڈبلو ہنٹر کو اور دنیا کے ہر خبیث اور ہر برے سے برے آدمی کو، ہر منکر سے منکر اور ہر دشمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا قیامت میں بتلائیں گے کہ میرے پیارے نبی کیا ہے. تو اپنے پیارے نبی کے مرتبے کو خدا وہاں بتلائیں گے کہ کیا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں سے سب کو اٹھائے، سمندروں میں سے، پانیوں میں سے، مٹیوں میں سے، قبروں میں سے، مسلمان بھی اور کافر بھی، اور سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور سب سے پہلے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قبر سے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا، جبریل میرے پاس ہوں. جبریل جب میں قبر سے اٹھوں گا تو جبریل میرے پاس ہوں. جب جبریل ہوں گے تو میں کہوں گا امتی امتی، اے جبریل میری امت کہاں ہے؟ فرمائیں گے جبریل علیہ السلام اے پیارے نبی گھبرائیے مت، آپ کی امت بھی آپ ہی کے ساتھ ہوگی. پھر فرمایا کہ میں انتظار کروں گا کہ صدیق اکبر آ جائیں، پھر صدیق اکبر اٹھیں گے. پھر میں انتظار کروں گا کہ فاروق اعظم آ جائیں، پھر فاروق اعظم اٹھیں گے. پھر میں انتظار کروں گا کہ جنت البقیع کے میرے صحابہ اٹھائیں تو جنت البقیع والے آ جائیں. پھر میں انتظار کروں گا مکے کے جنت المعلیٰ والے آ جائیں. خدا ہماری آپ کی قبر کو بقیع میں
اور معلّہ میں بنائے۔ اللہ ہمیں یہ سعادت دے کہ ہماری قبر جنت البقیع میں اور جنت المعلّہ میں، خصوصاً جنت البقیع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے، کیونکہ قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اٹھیں گے اپنی قبر مبارک سے، اور جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جنت البقیع کے تمام صحابہ اور تمام مسلمان درجہ بدرجہ اٹھتے چلے جائیں، پھر مکہ مکرمہ کے صحابہ اور تمام تابعین درجہ بدرجہ اٹھ کے آ جائیں، پھر تمام امت اٹھ کر، پھر تمام اور انبیاء علیہ السلام امتیں اٹھیں، پھر تمام اور دنیا کے انسان اٹھیں گے۔ کون اٹھے گا؟ حتیٰ کہ ہنٹر اٹھے گا، ہنٹر بٹلر ہٹلر ہنٹر سب اٹھے، کوئی نہیں بچے گا۔ جرمنی ہو یا جاپانی، فرانسیسی ہو یا امریکی، جہاں بھی مرا ہو، چاہے اپنے قبرستان میں ہو، اور چاہے ہوائی جہاز سے گر کے لاشیں ہو گیا ہو، اور چاہے سمندر میں ڈوب کے لاپتہ ہو گیا ہو، سب کو خدا اٹھائے۔ اب قیامت میں سب اٹھے، انبیاء علیہ السلام بھی اٹھے، کپڑے پہنا دیے گئے جن کو پہنانا ہے، کپڑے پہنا دیے گئے۔ اب جناب تمام انسان قیامت میں قیامت کے دن کے پہلے حصے میں، قیامت کے دن کے 2 حصے ہوں گے، پہلا بھی 500 سال کے قریب، دوسرا بھی 500 سال کے قریب۔ تو پہلے حصے میں خداوند قدوس کوئی بات، کوئی کلام، کوئی سوال جواب، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، سب جمع کیے جا رہے ہیں، فرشتے سب کو سارے فرشتے 7 آسمانوں کے محشر میں اتر پڑیں گے، اور سب کو جمع کر رہے ہیں۔ لیکن اس جمع کرنے میں گھبراہٹ بہت ہوگی، سوا نیزے سورج ہوگا، زمین تانبے کی تفرہی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے قیامت کا میدان بڑا سخت، ایسا تو دنیا میں کوئی سخت میدان نہیں آیا، اور ایسی تو کوئی مصیبت نہیں آئی، بڑا سخت میدان آیا، بہت سخت پریشان، ہائے واویلا ہو رہا ہوگا، پریشان ہوگی۔ سب آپس میں بات کریں گے کہ بھائی سب سے پہلے ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہیں، بھائی چلو ان سے کہو کہ آپ خدا سے کہیے کہ اے خدا ہم کو قیامت کے میدان سے ہٹایا جائے، ہمیں یہاں سے ہٹایا جائے، آگے بڑھایا جائے، حساب کتاب کا دروازہ کھول دیا جائے، دفتر حساب کتاب کا ہو، جلدی فیصلہ ہو کہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ جہنم نہیں دیکھی ہوگی نا، تو قیامت ہی کی تکلیف سے گھبرا رہے ہوں گے، ورنہ جہنم کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے انسانوں اور اے میری اولاد، آج میں خدا سے کوئی بات نہیں کر سکتا، آج میرا خدا غضب اليوم غضبا لم یغضب من قبل ولا من بعد، آج میرا رب اس قدر سخت ناراض ہو گیا ہے اور اس قدر سخت جلال میں ہے کہ مجھ آدم کو ہمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کر سکے۔ مجھ کو یہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ارے جنت کے اس درخت کے پاس مت آنا اے آدم حوا۔ آج مجھ کو قیامت کے میدان میں مجھے اپنی اولاد اس وقت یاد نہیں آ رہی، مجھے تو نفسی، آج مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ خدا ابھی پوچھ دے کہ اے آدم حوا لا تقربا کے خلاف کیوں کیا، تو میں کیا جواب دوں؟ لا تقربا هذه الشجرة، اللہ کے حکم کو کیوں نہیں مانا، کیوں بھول کر کھا گئے، کیوں بھول کر اس درخت کے پاس چلے گئے، شجر ممنوعہ کے پاس، بس شجرۃ الممنوعہ، شجر ممنوعہ کے پاس کیوں گئے جب خدا نے آپ کو روکا تھا؟ آج خدا اگر یہ دریافت فرمائے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں نفسی